بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، سوال یہ ہے کہ قربانی سنت ہے کہ واجب؟ اس کے اوپر مرزا جونیئر جہلمی کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ جناب قربانی سنت ہے۔ علی بھی اگلا سوال ہے، عید قربان کی قربانی واجب ہے یا کہ سنت؟ عید قربان کی قربانی جو ہے آلموسٹ امت میں اتفاق ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ سنت کا بڑا اہتمام کیا ہے، لہذا اس چکروں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے۔ بھائی سنت ہے کریں گے، البتہ یہ ٹیکنیکل بحثیں اس لیے کی جاتی ہیں جب حنفیوں کی طرف سے زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے اس مسئلے کے اوپر، اور بلکہ وہ تو ایک اور سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گھر میں جتنے لوگ الگ سے بھی صاحب استطاعت ہیں، کسی بیوی کے پاس سونا ہے تو وہ علیحدہ سے اپنی قربانی کرے گی، فلاں کرے گی، اور وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے پھر یہ بحثیں جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سنت ہی ہے، واجب نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے، سنت دائمہ، متواتر اور مسلسل بھی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم ایسے ایسے مسائل سنو گے، ایسی باتیں سنو گے کہ جو تمہارے باپ دادوں نے بھی کبھی سنی نہیں ہوں گی۔ پھر ایک اور حدیث فرمایا کہ لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے، سوال پوچھیں گے، علی بھائی اس سوال کا جواب کیا ہے، اور پھر علی بھائی اس سوال کا جواب دیں گے۔ اب اس اعتراض اور اس سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ سمپل سا اس کا جواب ہے کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہاں پر ونہر کا جو صیغہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ قرآن حکیم کے اندر دو مرکزی چیزیں ہیں، ایک امر ہے اور ایک نہی ہے۔ امر، اللہ پاک کسی چیز کا حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے کہ یہ کام کرو، وہ ہمارے لیے وہ چیز فرض اور واجب بن جاتی ہے۔ اور اگر اللہ پاک ہمیں منع کر دیتا ہے، روکتا ہے، جس کو نہیں کہتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے یا مکروہ تحریمی بنتی ہے۔ تھوڑی سی ابتدائی گفتگو کے بعد ہم آپ کے سامنے چند احادیث بھی عرض کرتے ہیں، ان کو آپ ملاحظہ کیجئے گا۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے بہار شریعت کا ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دعوت اسلامی کی چھپی ہوئی بہار شریعت جلد اول حصہ اول، اس کے اگر آپ صفحہ نمبر 283 کے اوپر چلے جائیں، حصہ دوم کتاب الطہارت، اس کی ابتدا کے اندر ہی انہوں نے فرض اعتقادی، فرض عملی، واجب اعتقادی، واجب عملی، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب، مباح، حرام قطعی، مکروہ تحریمی، اصاعت، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا، یہ ساری تعریفات کی ہیں مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ واجب اعتقادی کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ وہ کہ دلیل ظنی سے اس کی ضرورت ثابت ہو۔ فرض عملی، واجب عملی، اسی کی دو قسمیں ہیں اور وہ انہی دو میں منحصر۔ واجب عملی کی تعریف
ملاحظہ کیجئے وہ واجب اعتقادی کے بے اس کے کیے بھی بری الذمہ ہونے کا احتمال ہو، مگر غالب ظن اس کی ضروریات پر ہے، اور اگر کسی عبادت میں اس کا وجہ لانا درکار ہو تو عبادت بے اس کے ناقص رہے مگر ادا ہو جائے۔ مجتہد دلیل شرعی سے واجب کا انکار کر سکتا ہے، اور کسی واجب کا ایک بار بھی قصداً چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے، اور چند بار ترک کرنا کبیرہ۔ یہ تو تعریفات میں نے عرض کی ہیں بہار شریعت سے۔ اب احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث ابن ماجہ شریف اور رقم الحدیث 3123۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ایک قاعدہ کلیہ یہاں پر بھی لے لیجئے، بات سمجھنے میں آسانی ہوگی اور بہت سے مسائل کا آپ کو حل مل جائے گا۔ وہ اصول کیا ہے کہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وعید ترک واجب پر ہوتی ہے۔ یہاں پر جو حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے وہ شخص جس نے قربانی نہیں کی یا نہیں کرنے کا ارادہ نہیں ہے اس کا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب، یہ وعید ہے، یہ ڈرایا گیا ہے۔ تو جو وعید دی جاتی ہے یہ ترک واجب چیز کے اوپر ہوتی ہے، نہ کہ سنت کے اوپر۔ ایک سادہ سی بات ہے، کبھی آپ نے سنا کہ جناب بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے اور کھڑے ہو کر پانی پینا خلاف سنت ہے، 3 سانس میں پانی پینا سنت ہے، تو کسی شخص نے 4 سانس میں پی لیا، 5 میں پی لیا، یا ایک ہی سانس میں پی لیا، تو کوئی آپ کو کوئی وعید ملی ہو کہ بڑا عذاب ہوگا، یا مطلب یہ کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، جس نے 4 سانس کے اندر پانی پی لیا یا کھڑے ہو کے پانی پی لیا، ایسا نہیں ہے بھیا۔ وعید جو ہوتی ہے، جو ڈرایا جاتا ہے، یہ ترک واجب کے اوپر ہوتا ہے۔ میں اگر زیادہ دلائل نہ بھی دوں، قرآن پاک کی ایک آیت، 1 نہر اور یہ ایک حدیث کافی ہے مجھے اپنا مسئلہ سمجھانے کے لیے، زیادہ لمبی چوڑی گفتگو اگر نہ بھی کروں۔ مزید آپ احادیث ملاحظہ کیجئے، سنن ابن ماجہ شریف 3125 حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کیا قربانی واجب ہے؟ تو جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے اور آپ کے بعد مسلمانوں نے کی ہے، اور یہ سنت جاریہ ہے۔ ایک اور حدیث ملاحظہ کیجئے، اور یہ ابن ماجہ حدیث 3125 ہے۔ ہم لوگ عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے کہ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ہر گھر والوں پر 1 سال 1 قربانی اور 1 عطیرہ ہے۔ تم جانتے ہو کہ عطیرہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جسے لوگ رجیہ کہتے ہیں۔ اب یہ حکم دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا حکم، نبی کا حکم امت کے لیے فرض اور واجب بنتا ہے۔ آگے دیکھیے، صحیح بخاری شریف ہے، رقم الحدیث ہے 5562۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عید الضحیٰ کے دن حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو اسے چاہیے کہ اس جگہ دوسری قربانی کرے، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا تو اسے چاہیے کہ عید کی نماز کے بعد ذبح کرے۔
اب یہ دیکھیے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو دوبارہ لٹانے کا حکم دیا اس حدیث کے اندر کہ عید کی نماز سے پہلے اگر جو کر لی ہے وہ صرف گوشت ہے تمہارے لیے، گھر کے لیے حلال ہے، کھاؤ پیو، لیکن اگر تم قربانی ہی کرنا چاہتے ہو تو عید کے نماز کے بعد تم نے کرنی ہے، اور وہ قربانی تمہاری نہیں ہوئی، اب دوبارہ ایک بکرا لے کے آؤ جو کہ تم عید کی نماز کے بعد ذبح کرو۔ تو یہ جو لٹانے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ پھر ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ ایک ایسا واجب ہے، ایک ایسا ضروری فعل ہے، ایک ایسا اللہ کو پسندیدہ عمل ہے قربانی کہ اس کے شرائط، ضوابط، اس کا اصول، اس کا طریقہ سب کچھ وضع کیا گیا۔ احادیث کے اندر ہمیں ہر چیز کی وضاحت ملتی ہے، اس کے بالوں کا حکم، اس کے ناخنوں کا حکم، اس کے ایک ایک چیز، اس کی رسی تک کا حکم وضع کیا۔ تو یہ اہتمام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی بہت ضروری چیز ہے، یہ اللہ کو بہت پسندیدہ کوئی چیز ہے، جس طریقے سے نماز اللہ کو بڑی پسندیدہ چیز ہے، بڑی پسندیدہ چیز ہے، اس کا اہتمام ہے، اس کی نماز کی شرائط ہیں، نماز کا طریقہ، وضو، اس کو کیسے تم نے لباس کیسے پہننا ہے، پھر تمہارا قبلہ رو منہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہر چیز بتائی گئی۔ تو اسی طریقے سے یہ گفتگو بڑی طویل ہو جائے گی، بڑی لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ میری پہلی ویڈیو ہے اس سلسلے کے اندر، کیونکہ یہ جو ایک خاندان کی قربانی، ایک بکرا، وہ جو ویڈیو مرزا جونیئر صاحب کی ہے، یہ اس کے اندر کئی سوالات ہیں، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، تو اس کا جواب تو میں ابھی دے رہا ہوں، مزید اگلی ویڈیوز کے اندر ان کے دیگر سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ لے کے آتے ہیں۔ اللہ پاک فتنے سے بچائے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جاہلوں سے لوگ جا کے فتویٰ پوچھیں گے، علمان والحفیظ۔ اللہ ہمیں اپنے بابوں والا ہی رکھے، بس ہمیں نہیں کوئی بڑا عالم دین بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مجتہد، کوئی امام، کوئی مجدد بننے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ایک عاجز ناقص بندے رہیں، بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے۔ ہم اپنے بزرگوں کے، اپنے بابوں کے، اپنے اسلاف کے، اپنے علماء کے، ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ ہمارے بابوں نے جو فرما دیا حق فرما دیا، انہوں نے فیصلے کر دیے ہوئے ہیں، تمام مسائل شرعیہ کا استنباط ہو چکا، استخراج ہو چکا، بس اب تو پکی پکی چیزیں ہمارے سامنے، بھائی عمل ہی کرنا ہے بس۔ وہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اجماع کیا کہتا ہے، قیاس کیا کہتا ہے، وہ ساری تفصیلات ہمارے علماء بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے اور جانتے ہیں۔ یہاں بہار شریعت ہی، یہ ویسے تو دعوت اسلامی نے جو یہ کام کیا ہے معرکۃ العریٰ، اس کی یہ تیسری یہ جلد اور 3A یہ جلد بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر بھی آپ اگر جائیں تو قربانی کے آپ کو مسائل بڑی تفصیل سے ملیں گے۔ حصہ 15 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 327 ہے۔ یہاں پر آپ یہ سارے مسائل لکھے ہوئے ہیں، اس کو آپ پڑھیے، آپ نے خود پڑھنا ہے۔ PDF کا لنک میں اس کا آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ خود گھر میں بیٹھ کے تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے، آپ پڑھیے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے یہ کتاب، ہر چیز قرآن سے اور حدیث سے بتائی گئی ہے، اور نیچے حوالہ جات بھی بتائے گئے ہیں کہ یہ بات جو کی گئی ہے کہاں سے کی گئی ہے، یہ کیسے کی گئی ہے۔
قربانی کے ایام قریب ہیں، آپ یہ پڑھیے، قربانی کے جانور کا بیان آپ کو ملے گا، آپ کو ملے گا کہ قربانی کے جانور میں شرکت جو کی جاتی ہے، قربانی کے بعض مستحبات، قربانی کا گوشت و پوست وغیرہ کیا چیز ہے، ذبح سے پہلے قربانی کے جانور سے منفعت حاصل کرنا منع ہے، دوسرے کی قربانی کے جانور کو بلا اجازت ذبح اگر کسی نے کر دیا تو کیا حکم ہے، مزید متفرق مسائل۔ پھر عقیقے کے مسائل لوگ پوچھتے ہیں کہ میں عقیقہ بھی کرنا چاہتا ہوں، میری بڑی قربانی ہے تو اس کے اندر عقیقے کا حصہ میں ڈالنا چاہتا ہوں تو کیا اس کا حکم، تو وہ آگے یہ دیکھیں صفحہ 353 کے اوپر یہ عقیقے کے مسائل شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو قربانی کے ساتھ اگر عقیقہ بھی شامل کرنا ہے تو اس کا کیا حکم، تو یہ پڑھیے آپ، یہ آپ کے لیے ہے، یہ علماء نے جو کام کیا ہے یہ آپ عوام کے لیے ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔